اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يهتدون۔ یاد کرو جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار ساگ، ترکاری، گھی، لہسن، پیاز، دالوں وغیرہ کو پیدا کرے۔ تو موسیٰ نے کہا کیا ایک بہتر چیز کے بجائے تم ادنیٰ درجے کی چیز لینا چاہتے ہو؟ اچھا کسی شہر آبادی میں جاؤ، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا۔ آخرکار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری اور پستی و بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے۔ یہ نتیجہ تھا کہ اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے۔ یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل یعنی یہود کی بچگانہ درخواست سن کر بڑے رنجیدہ ہوئے کہ کیا تم ایک بہتر چیز کے بجائے یعنی منسلوا کے بجائے تم اللہ رب العزت سے ادنیٰ درجے کی چیز کا مطالبہ کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ تو تمہارے لیے بلندیاں پسند کرتا ہے اور تم ہو کہ گرے چلے جا رہے ہو۔ تو اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا کسی شہر یا آبادی میں جاؤ اور جو کچھ مانگتے ہو وہاں تمہیں مل جائے گا۔ یہاں پر اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ جو کچھ وہ طلب کر رہے تھے وہ تو بالکل ایک معمولی سی چیز تھی، اس لیے کوئی لمبی چوڑی درخواست دینے اور دعا کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی، کیونکہ جیسا کہ اللہ رب العزت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور دعا کے صلے میں ان کو منسلوا کھلایا گیا۔ تو جس چیز کا انہوں نے مطالبہ کیا یعنی گھی، لہسن، پیاز وغیرہ، اس کے لیے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کوئی دعا کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ کھیتی باڑی کرو اور کھیتی باڑی سے تم جو چاہتے ہو وہ تمہیں مل جائے گا، یا پھر دوبارہ مصر کی طرف لوٹ جاؤ جہاں سے تمہیں نکالا گیا تھا، دوبارہ وہی گھٹیا اور غلامی کی زندگی اختیار کرو، تمہیں کافی مقدار میں ساگ، ترکاریاں، گھی، لہسن، پیاز وغیرہ سب وہاں دستیاب ہو جائیں گے، اور اس بلند نصب العین کو چھوڑ ہی دو جس کے لیے تمہیں چن لیا گیا تھا۔ آخرکار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت اور خواری اور پستی و بدحالی ان پر مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے۔ ان پر ذلت اور خواری کا ہمیشہ کے لیے مسلط ہونا اور ان کا اللہ کے غضب میں گر جانا یہ اس وقت ہوا جب وہ بہت سی برائیوں میں مبتلا ہو گئے، اور جس کا ذکر اس آیت کے آخری حصے میں ہوا۔ یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے، اور ان برائیوں کو صدور ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے کئی نسلیں بعد ہوا، لیکن یہاں چونکہ انہوں نے ساگ، ترکاری، گھی اور لہسن، پیاز وغیرہ کا مطالبہ کر لیا تھا، اس لیے ان کے مکر و فریب کی مناسبت سے یہاں ہی بتا دیا کہ منجملہ اور اسباب کی ان ذلت کا ایک ہی سبب یہ بھی تھا کہ وہ ان سب چیزوں کا مطالبہ کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں شرم دلائی کہ یا پھر جا کے مصر کی وہی پرانی غلامی کی زندگی بسر کرو جس طرح وہ مصر کی ذلت اور خواری کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ رائے ہدایت کی طرف بلانے والے پیغمبروں پر بنی اسرائیل نے جو مظالم ڈھائے اور ان کے ساتھ وہ مسلسل جو وحشیانہ اور سنگ دلانہ برتاؤ کرتے رہے، اس کی مثال کسی دوسری قوم کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ انہیں کئی انبیاء کو ذبح کیا، قتل کیا، بلکہ آرے سے چیر ڈالا اور وحشیانہ فعل کرتے رہے جو ان سے صادر ہوا۔ انہوں نے کفر اور حد سے گزر جانے کی بدترین مثالیں پیش کی، ظلم و زیادتی کی وحشیانہ مثالوں میں وہ سب سے بازی لے گئے اور سرکشی اور نافرمانی کا ایک ریکارڈ قائم کر دیا۔ فسق و فجور کے سب میدانوں میں انہوں نے وہ کارنامے سر انجام دیے جو انہی کا حصہ تھے اور ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر بھی وہ طویل و عریض اور بڑے بڑے دعوے کرتے تھے۔ ان کا ہمیشہ سے یہ دعویٰ تھا کہ صرف وہی ہیں جو ہدایت یافتہ کہلا سکتے ہیں، صرف وہی ہیں اللہ کی جو پسندیدہ قوم ہے، وہی اللہ کی جانب سے اجر و ثواب کے مستحق ہیں، اللہ کا فضل و کرم ان کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے اور اس میں ان کا کوئی شریک نہیں ہے۔ قرآن کریم یہاں ان کے دعووں کی تردید کرتے ہوئے ایک قاعدہ بتاتا ہے کہ قرآن کریم کے تمام قصص کے درمیان بار بار دہرایا جاتا ہے کہ کبھی پہلے اور کبھی ان کے آخر میں، یعنی یہ کہ ایمان کی حقیقت ایک ہے، صحیح عقیدہ ایک ہی ہے، بشرطے کہ اس عقیدے کے نتیجے میں انسان اللہ کے سامنے جھک جائے اور ایمان ایسا ہو کہ اس سے عمل صالح کے چشمے پھوٹ رہے ہوں، اور یہ کہ اللہ کا فضل و کرم کوئی محدود چیز نہیں ہے، نہ کسی نسل سے مخصوص ہے اور نہ کسی قوم سے، بلکہ تمام مومنین کے لیے ہے۔ تمام لوگ چاہیں جس زمان و مکان سے بھی تعلق رکھتے ہوں، اللہ کے اس ازلی ابدی دین کے مطابق اس کے فضل و کرم کے مستحق رہے ہیں اور رہیں گے، اور آخر میں آخری دین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری نبوت کے مطابق مومنین کا انجام یہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس قرآن پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔
وما علینا الا البلاغ.